السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج بہت دنوں کے بعد ہم میر تقی میر کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے 4 اشعار کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ پہلا شعر ہے: کب لطف زبانی کچھ غنچہ دہن کا تھا، برسوں ملے پر ہم سے صرفہ ہی سخن کا تھا۔ غنچہ دہن کا مطلب ہوتا ہے کلی جیسے منہ والی یا کلی جیسے منہ والا، اور صرفہ کا مطلب یہاں پر آپ سمجھیے کنجوسی، اور سخن کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ اس کے دونوں مصروں میں متعدد پہلو ہیں۔ لطف زبانی کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو زبان کا لطف یعنی بات چیت کا لطف، یا وہ لطف جو زبان کے ذریعے مثلاً زبان کو چوس کر حاصل کیا ہو، پھر وہ لطف جو زبانی حاصل ہو یعنی وہ لطف جو زبانی ہو عملی نہ ہو، یا وہ لطف جو صرف زبان کو حاصل ہو۔ پھر لطف زبانی کو بے اضافت یا اضافت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لطف کے معنی مزہ اور مہربانی دونوں ٹھیک ہوں گے۔ کب کی مخصوص معنویت کے پیش نظر مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس غنچہ دہن کا لطف کبھی کسی موقع پر زبان سے بھی تھا، یعنی کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ زبان کی بجائے بدن کا دھنی تھا یا بدن کی دھنی تھی؟ خیر، ہمیں کیا معلوم، ہم سے تو برسوں ملتے رہنے کے باوجود اس نے بات چیت میں بھی کنجوسی کی، یہ اپنے معشوق کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں زبان کو چوسنے کا لطف بھلا کب دیا۔ تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم پر زبانی لطف یعنی رسمی لطف بھلا کب کیا، یعنی ہم تو اس لائق بھی نہیں سمجھے گئے کہ ہم پر زبان سے لطف کیا جائے۔ چوتھا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ معشوق کے لطف 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو زبان سے عطا ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو نظر سے بخشے جاتے ہیں۔ ہم کو تو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ معشوق زبان کے ذریعے بھی لطف کرتا ہے، ہماری اس کی کوئی بات ہی نہ ہو پائی۔ شاید اس نے نظر سے لطف کیے ہوں لیکن زبان سے ہم محروم رہے۔ اب ذرا غنچہ دہن پر غور کیجئے۔ اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو سامنے کی ہے کہ معشوق کا منہ غنچے کی طرح نازک اور تنگ ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ غنچہ بولتا نہیں، اس کے ہونٹ بند رہتے ہیں۔ چونکہ معشوق کی کم سخنی یا کم آمیزی شاعری کا ایک مضمون ہے، اس لیے اس کو غنچہ بدن کہنا یعنی ایسا شخص کہنا جس کا منہ غنچے کی طرح بند رہتا ہے بہت اچھا لگا۔ اب ذرا دوسرے مصرے کو دیکھیے۔ برسوں ملے پر کے معنی ہیں برسوں ملتے رہنے پر، لیکن اگر پر کو لیکن کے معنی میں لیا جائے تو مفہوم بنتا ہے برسوں ملے لیکن۔ ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیے تو شعر کے معنی یہ بنتے ہیں کہ معشوق اور ہم برسوں ملتے رہے، لیکن معشوق ہم سے کبھی کھلا ہی نہیں، بات کرنے میں کنجوسی ہی کرتا رہا۔ کیا لطف یعنی زبان کا تھا، یا اس کی زبان کا کیا لطف، کیا خوب تھا، یا کیا زبانی مہربانی تھی کہ ہم سے کھل کر بات بھی نہ کی، یا کیا اس گفتگو سے کرنے کے علاوہ اور طرح کے بھی لطف تھے، ہمیں کیا پتا۔ ہم تو برسوں ملے لیکن ہم سے بات تک ڈھنگ سے نہ کی، یا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بات چیت میں بڑا لطف ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم سے تو کبھی بات نہیں ہوئی، یا اس کی مہربانی کچھ زبان سے یعنی گفتگو کے ذریعے بھی ہوتی تھی، ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ ہم سے تو اس نے بات کرنے میں کنجوسی ہی کی۔ یا اس کا زبانی لطف بھی کیا لطف تھا کہ اس کا اظہار نہ ہوا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم سے صرفہ ہی سخن کا تھا کہ معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بات کرنے میں کنجوسی ہماری طرف سے ہوئی، شاید اس لیے کہ ہم سے اس کے روب حسن سے یا لحاظ سے یا محبیت کی وجہ سے بات ہی نہیں کر پاتے تھے۔ کئی برس اس سے ملتے گزرے لیکن بات چیت کی نوبت ہی نہ آئی۔ اب آخری نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ برسوں ملنے کا تذکرہ
شعر کو روزمرہ دنیا کی سطح پر لے آتا ہے اور میر کے اس مخصوص انداز کی نشاندہی کرتا ہے جب وہ عشق کی وارداتوں میں اور معاملات کو روزانہ زندگی کا حصہ بنا کر اس طرح کی واقعات ادا کر دیتے ہیں۔ بلکہ آخری نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صرفہ کو خرچ کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ برسوں اس سے ملتے رہے لیکن صرف زبانی جمع خرچ ہوا، باتیں خوب خرچ ہوئیں، کام کچھ نہ نکلا۔ شعر بہرحال بہت اچھا لگا ہے۔ ایک جگہ اس کو میر نے یوں بھی کہا ہے کہ مرتے نہ تھے ہم عشق کے رفتہ بے کفنی سے میر، بیر میسر اس عالم میں مرنے کا اسباب ہوا۔ لیکن اس شعر میں اس عالم میں برائے بیت ہے، اور شعر زیر بحث میں اندیشہ کے لفظ سے دو پہلو پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو اندیشہ یعنی فکر، یعنی ہم بے سر و سامان تھے، ہمیں کفن کی فکر تھی کہ مرے تو کفن میں اثر ہو، لیکن ہم نے اسی لیے مرنے میں دیر کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اندیشہ کو آپ یہاں بمانے خوف بھی فرض کر لیں تو معنی یہ بنتے ہیں کہ ہمیں خوف تھا کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے اور باقاعدہ دفن وغیرہ کریں گے۔ ہم تو چاہتے تھے کہ بے گور و کفن رہیں تاکہ ہماری بے کسی دنیا پر کھلے، یا یہ کہ ہم بے گور و کفن رہ کر دنیا کو دکھا دیں کہ مر کر بھی ہم اس دنیا کی رسوم کے یا قاعدوں کے پابند نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے ہم کو بالکل چھوڑ دیا اور ہمیں اندیشہ نہ رہا کہ ہمارا کفن دفن ہوگا تو ہم آرام سے مر گئے۔ اندیشہ یہاں پر بمانے خیال اگر قرار لیں تو معنی نکلتے ہیں کہ ہمیں کفن کا خیال تھا، یعنی کفن پہننے کے خیال سے ہم گھبراتے تھے۔ اسباب سبب کی جمع ہے، لیکن سامان کی طرف بھی دھیان جاتا ہے۔ جو مفہوم بھی اختیار کیا جائے، پہلے مصرے میں لفظ اسباب جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ بہت معنی خیز و برجستہ ہے۔ تو پہلے مفہوم کے اعتبار سے لطف یہ کہ مرنے کے اسباب بہت معنی خیز اور برجستہ ہیں، اور سامان مہیا کرنے کی بات بھی انہوں نے کی ہے، لیکن بے سر و سامانی اس قدر تھی کہ کفن کا انتظام نہیں تھا۔ اگر دوسرا مطلب دیں تو اس کے اعتبار سے یہ لطف ہے کہ سامان یا کئی وجہیں تو مرنے کی تھیں، لیکن ہمیں وہ سامان یعنی کفن وغیرہ منظور نہیں تھا، اس لیے ہم نے مرنا پسند نہیں کیا۔ اس شعر کی اس سے زیادہ اور تشریح ہو نہیں سکتی، تو بس آج میر تقی میر کے اس شعر پر ہم آج کی محفل ختم کرتے ہیں۔ اس غزل میں اور بھی کئی اشعار ہیں، تو ہم وقتاً فوقتاً ان سارے اشعار کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔